السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زان ملت اسلامیہ آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام مرد ہے. گھر میں بڑی پردانشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام مرد ہے. بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے. ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملینچروں کی معاملینچنگ سے، ان بلدکاروں کی بلدکاری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہوں گے. اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگوں کو واقف کرایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ بھائی آپ لوگوں کو ساری دنیا کی خبریں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہے. میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش سے ہی جڑی خبر رہے گی. جس طریقے سے جو ادھم مچے ہوا ہے ہمارے پاس، کیونکہ 2024 بالکل معلوم ہے آپ لوگوں کو، بالکل حدود پہ بارڈر پہ ٹھہرے ہوا ہے. اب یہ لوگوں کے پاس جو دھندلی، جو غلط کام کرے ہیں، اب اس کی سزاؤں سے بچنے کے لیے یہ لوگ ہر حال میں سرکار کو واپس لانا چاہ رہے ہیں. یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ کب تک لائیں گے، کس کے باپ کا راج ہے. یہ دیش کسی کی ماں کے مہر میں آیا سو نہیں ہے، ماں کے جہیز میں آیا سو نہیں ہے. یہ دیش کا دیش واسیاں چنتے ہیں، ایک کوٹ کی ان کی اوقات رہتی، لیکن یہ لوگ اپنے آپ کو بڑے تاناشاہ سمجھتے ہیں. جیسا اقتدار پہ آتے ہیں یہی عوام کا خون چوسنے لگتے ہیں، ان کا پسینہ چوسنے لگتے ہیں. اب دیکھو ہمارے دیش کے اندر کیا حالات بنے ہوئے ہیں. دیش کی بے روزگاری دیکھیے، دیش کی مہنگائی دیکھیے، دیش کی اکنامی دیکھیے. سر جو توڑ کے بول رہی ہے، دنیا میں ایک ریکارڈ بنے ہوا ہے ہمارا. ہر طرف تو ہر طرف سے ہر چیز میں ہو رہی ہے. کوئی ایک چیز نہیں، نہ تو عبادت گاہیں محفوظ ہے، نہ مساجد محفوظ ہے، نہ چرچے محفوظ ہے، کوئی چیز نہیں. اتنا گند مچے ہوا ہے، بیان نہیں کر سکتے، آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. خیر، ان چیزوں سے ہٹ کر جو الجھنا نہیں چاہ رہا ہوں میں آپ لوگوں، کیونکہ وقت کم رہتا اور چھوٹی سے تھوڑے سے ٹائم میں چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کو مہیا کرا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ حقیقت سے خبردار رہیے. جو ہو رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ، جو ہونے جا رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ، وہ ہر چیز کی خبر آپ کا بھائی دے رہا ہے. بہرکیف جس طریقے سے سنیاسی جوکر بونے، اس چندی چور، اس گٹھری جانور کیا تو آپ لوگوں نے دیکھا کیا چل رہا ہے، کیا نہیں چل رہا ہے. آج یہ لوگوں کی پھر میٹنگ بیٹھی تھی. میٹنگ کے اندر تو بڑے تیر مارے، 30 مار خاں، لیکن ہاتھ کو کچھ نہیں لگا. حالانکہ اس میں موٹا بھائی بھی تھا، پھیکو بھائی بھی تھا، چھوٹا بھائی بھی تھا، پورے بایا تھے، پورے بایا تھے، بھایا نہیں، بایا تھے. لیکن یہاں پہ سنیاسی کی میں جیت بولوں گا میں، کیونکہ اتنے ایک طرف رہنے کے باوجود بھی اس نے اپنے چیزیں منوا کر چھوڑا، اپنی چیز کو منوا کر چھوڑا، اپنی بات کو منوا کے چھوڑا. جو چیز سامنے رکھا اس نے، اب آپ لوگوں کو 3-4 دن سے میں بتا رہا ہوں کہ انہیں ہتھیار ڈال دیا ہے. اب اس کو کوئی اقتدار نہیں چاہیے. حالانکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے آج سے 4-5 مہینے پہلے پردھان منتری بننے کے لیے اتنا اتاولا ہو گیا تھا، ہر چیز سے لپٹنے کے لیے تیار تھا. کسی کو بھی نہ کیئر کر رہا تھا، نہ کسی کو سمجھ رہا تھا، انہیں نہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا. ہر وہ چیز سے لپٹنے کی کوشش کر رہا تھا اور صاف کر رہا تھا یہ کہ یہ پارٹی میں اس نے اپنا خون بہا کر یہ پارٹی بنائی ہے. اور جہاں تک یہ اس کو ہٹانے کی یہ لوگ بات کر رہے ہیں، ان کے خواب و خیال میں نہیں ہٹا سکتے. نہیں تو یہ پارٹی میری ہے، پارٹی میں جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ لوگ کو نکال دوں گا میں اس کے. یعنی بھائی انہیں اتاولا ہو گیا، انہیں سوائے بولنے کے علاوہ کچھ کر تو نہیں سکتے. یہ لوگ کون سے گٹری جانور ہے آپ لوگ بجا واقف ہے، اچھی طرح واقف ہے. یہ چیز بار بار میرے کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال یہاں پہ جو ہے سو پھیکو بھائی کے ساتھ بات کرتے ہوئے دکھائی دیے انہوں. اور دوسری چیز ان کو بتا دیا گیا ہے، ان کے ایک ذمہ داری ان کو یہ سونپی گئی ہے. جس طریقے سے یہ 26 پارٹیاں پورے ایک ہو کر انڈیا نام بنائے، انڈیا نام رکھے لوگ پارٹی کا، UPA سے ہٹا کر
ویسے ہی انہوں 38 پارٹیوں کو تشکیل دیں گے جس کی صدارت یہ بونا، یہ سنیاسی، یہ جوکر کرنے جا رہا ہے. لیکن اس کو یہ حکومت کو یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ اب ان کی اصلی جگہ کہاں پہ ہے، اب انہوں کہاں پہ جانے والے، اس کا یہ لوگوں کو کوئی فرق پڑ رہا نہیں بھائی. حالانکہ CGI چندرچوڑ نے اتنی سختی ان لوگوں کے ساتھ برت رہے ہیں، اتنی برہمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن ان کو جو ہے سو ان کی جوں تک نہیں رنگ رہی ہے بھائی. جب تک ان کو پکڑ کے اندر نہیں ڈالتے، جب تک ان کے اوپر یہ کارروائی نہیں ہوتی، انہوں اپنی طرف سے تو کچھ کرنے والے نہیں ہیں. انہوں ہر دن نئی بات کرتے، جب ان کا ٹائم ختم ہو جاتا ٹائم کو جو ہے سو بڑھاتے ہیں انہوں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. کل دیکھیے بڑی مشکل سے جو ہے سو 10 دن کا ٹائم دیا گیا ان کا ریزائنیشن کے لیے، انہوں ریزائن لکھنے کے لیے اپنے عہدے سے، کیونکہ انہوں جو عہدے پہ ہے بڑے شپنا اٹھائے ہوئے کہتے، انہوں بڑے ذمہ داری ہے کہتے ان کے اوپر. جب انہوں کام کر رہے تھے معلوم تھا جو ہے سو انہوں کچھ کر رہے نہیں، نہ تو کچھ کریں گے سوائے گند پھیلانا، زہر بانٹنا، دیش واسیوں کو تنگ کرنا، دیش واسیوں کو اذیتیں پہنچانا. اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ کام نہیں تھا. پتہ ہے آپ لوگوں کو اعظم خان کو مرغی کے بچے کی چوری کی کیس میں ابھی تک اندر ڈالے ہوئے، بکری کے بچے کے کیس میں ابھی تک اندر ڈالے ہوئے. یعنی اتنا گند یہ لوگ مچائے ہیں جو اپن الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے بھائی، الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے. یعنی ہر وہ چیز میں ان کے پاس عیب نکلے گا، ہر وہ چیز میں ان کے ساتھ جو سلوک کیے ہیں وہ سامنے آپ لوگوں کے آ جائے گا. بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو بجائے یہی کہوں گا میں کہ دیکھیے اب یہ انت ہونے والا ہے ان ظالموں کا، خاتمہ ہونا ہے ظالموں کا. کیونکہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی، ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی. انہوں تو ہر حدود کو پار کر چکے ہیں، انہوں ہر انتہا کر چکے ہیں. گندگی کی ایک مثال بنے ہوئے تھے انہوں، لیکن اب وہ گندگی تو پھیلا نہیں رہے انہوں، کیونکہ ان کے اوپر جس طریقے سے جو نظر رکھی گئی ہے اب، لیکن کچھ کام بھی نہیں ہونے دے رہے. پرانے کام پورے ویسے پینڈنگ پڑے ہوئے، صرف انہوں ٹائم مانگ رہے ہیں، ٹائم دینے پڑ رہا ہے ان کو، اور کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ جو عہدہ ہوتا ہے، جو قسمیں کھاتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہوئے عدالت کو بھی یہ چیز پہ مجبور ہونا پڑتا ہے، عدالت کو بھی یہ چیز پہ مجبور ہونا پڑتا ہے جو مجبور ہو رہے ہیں. لیکن ہر چیز کی ایک انتہا رہتی، ہر چیز کی ایک حد رہتی. اب انہوں اپنے سارے حدود پار کر چکے ہیں، ان کا تو خاتمہ بالکل طے ہے، لگ بھگ طے ہے سمجھو. بہرکیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم.